والسلام سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما صاحب العصر والزمان حجت اللہ علی الخلق اجمعین الخلف المہدی الامام المنتظر وارث علم اولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے. بانیان مجالس کے شرف قبولیت کے لیے درود بھیجیں گے. دریائے نیل کی اونچی ہوئی لہروں میں کلیم اللہ کو سلجھا ہوا راستہ دینے والے علی کی ذات پہ صلوات پڑھیں گے. جہان غیب میں تخت تکریم پر بیٹھے ہوئے یوسف زہرا کے جل ظہور کے لیے صلوات پڑھیں گے. نعرہ تکبیر. اللہ زہرا کلام آپ کو وجہ کشی عطا فرمائے. سارے دوست کے ساتھ فرماتے آئیے نعرہ تکبیر. اللہ بڑی نوازش امام زمانہ کو وجہ عطا فرمائے. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. دل کے سارے حضرات نعرہ حیدری. اجازت ہے نا سرکار کو چاہ کر دادا جی سلامت نبی. اس اشرف محرم کے حوالے سے آج چھٹی مجلس آپ نے پہلا خمسہ جس معیار پہ آپ نے سماعت فرمایا ہے خاص طور پہ خالق کائنات آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. بانیان حضرات کی صف ماتم کائنات کا خالق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس تزلزل آمیز زمانے میں ہر ماں بہن کی عزت محفوظ رہے. جتنے بیمار خالق کائنات میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے خالق کائنات ہر عزادار کی حفاظت فرمائے. اور سارے دنیا میں کہیے گا خالق کائنات ہمیں ہمارے آخری سلطان کا جلد دیدار نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد محمد میں اللہ. گزارش ہے کہ کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ بار بار آپ کی خدمت میں حاضر تھی. کل لاہور سے باہر ہم واپسی آتے آتے ٹریفک کی ارادہ تھی لاہور شہر میں ایگزیکٹلی ہاؤس کی مجلس رہ گئی ہم نہ پہنچ پائے. آج بھی جب ٹریفک صاحب نے کال کی ہے تو آتے آتے ٹریفک بہت زیادہ تھی. یکم محرم کو بتانا چاہیے یکم محرم کو کیا آنا تھا تو مالک نے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچا دیا. جلد میں تھے جلدی میں تھے کہ پہنچ جائیں آپ کے پاس. تو ایسے انیس بیس کا فرق نہ جانے کس ماں بہن بیٹی کی دعا ڈھال بن کے سامنے آ گئی. تو کوشش تو باہر کرتے ہیں آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوں. اگر کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جائے کرے تو درگزر فرمایا کریں. سرکار مالک آپ کو سلامت رکھیں. میں ایک قطع پڑھنا چاہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک نازل آتے ہیں. آج اتنا بیدار نظام اور مستقل سامعین یہ میرا 10واں شب محرم علی مسجد میں وفات کی تعلقی میں تو میرے مستقل سامعین تشریف فرما ہے اور مجھے یقین ہے بات جائیں گے ہوں گی جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. امام زمان آپ کو سلامت رکھیں. جوانیاں سلامت رکھیں. بزرگوں کے سائے سلامت رہیں. جسے علی کے سوا جسے علی کے سوا جسے علی کے سوا اگلا مسئلہ تو میں یہاں پہ میرے اندر ایک طوفان برپا ہے. قرایت امیر المومنین کتنا خوبصورت مشرق کا عالم محمد کی عطا میری ہزار پہ جا دیکھیے گا کتنا خوبصورت خیال ہے. اور آپ نے بولنا بھی ہے جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے. اور میرے جوانوں زندگی دراز یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے لیکن مہربانی فرمائیں. جسے علی کے سوا اللہ کو سلامت. جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. جسے علی کے سوا
اللہ کو سلام ہے جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے کچھ اور زور سے نعرہ لگاؤ حیدر کا، منافقین کو اونچا سنائی دیتا۔ اللہ کو سلامت ہے، جوانیہ سلامت ہو آپ کو جی میں کہتے کہ ہائے علی ہائے علی ہر کلالہ کو سلامت یا جی میں اللہ کو سلامت، بڑی بات ہے، بہت شکریہ، زمانے کے کام آپ کو سلامت ہے، بہت خوبصورت فضائل امیر المومنین کا استقبال کیا آپ نے، ظاہر کلام آپ کو اجر عطا فرمائے، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کو سلام ہے، آئیے حضور آئیے بسم اللہ، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بسم اللہ کے بھائی، اللہ کو سلام ہے جی بھائی، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جسے علی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، وہی تو شخص ہے جس کو دکھائی دیتا ہے کچھ اور زور سے نعرہ لگاؤ حیدر کا، منافقین کو اونچا سنائی دیتا۔ اللہ کو سلام حسین آپ کو سلام وہ جس پہ آئے تطہیر کا نزول ہوا، اللہ کو سلامت رکھے، آپ نے جو ہدیہ عطا کیا تھا بہت اچھا، میرے گھر بس آپ بھی موجود ہیں، مالک آپ کو اللہ کثیر عطا فرمائے، ابن مجھے خاص طور پہ کربلا سے آئے ہوئے کچھ نگینے عطا کیے تھے، اللہ کے سلامت رکھے کو میرے پاس اب بھی موجود ہے، سنبھال کے رکھنے میں بہت شکریہ سے توجہ چاہیے گا۔ وہ جس پہ آئے تطہیر کا نزول ہوا وہ صرف میرے پیغمبر کا خانوادہ ہے۔ تھوڑا سا جاگو والے محمد آپ کو سلام، بات اس انداز سے کی گئی ہے حضور، اگر حق بنے تو میرا پھر سے بولیے گا، وہ جس پہ آئے تطہیر کا، وہ جس پہ آئے تطہیر کا نزول ہوا، وہ جس پہ آئے تطہیر کا نزول ہوا وہ صرف میرے پیغمبر کا خانوادہ ہے۔ علی سے بغض کے معنی تمہیں پتا ہوں گے، علی سے عشق کا مطلب حلال زادہ۔ تو سمجھ آئیے کیا بڑھا دے، کوئی سمجھ آئیے میرے جوانوں، جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے، نعرہ حیدر علی۔ اللہ کو سلام، علی سے بغض کے معنی تمہیں پتا ہوں گے، علی سے عشق کا مطلب، اللہ کو سلام، چونکہ یہ ممبر کا تقدس ہے، ہر لفظ یہاں پہ بولا نہیں جا سکتا کیوں، ہاں علی سے بغض کے معنی تمہیں پتا ہوں گے، علی سے عشق کا مطلب، علی سے عشق کا مطلب، اور ایک شے سے کہا مجھے اندازہ ہے شعر پہ شعر پڑھنا بھی مشکل، شعر پہ شعر سننا اور بھی مشکل، ایسے ہی میں کوشش کروں گا آپ کا سانس نکلواتا ہوں۔ ہر ایک شعر سے کہا علی العظیم تھا، چپ کر کے میں نے کچھ غلط کہہ دیا کہ ہر ایک شعر سے کہا ہر ایک شعر سے کہا علی العظیم تھا، دارین بھی نثار ہو اس احتشام پر، توجہ میرے جوانوں جو اردو سن سکتا ہے، ہر ایک شعر سے کہا، میں ذمہ داری کے ساتھ درس کروں کہ ہر ایک شعر سے کہا علی العظیم تھا، دارین بھی نثار ہو اس احتشام پر، نبیوں میں بھی نہیں ہے کوئی دوسرا علی، بس مرتضیٰ کا نام ہے اللہ کے نام پر۔ بولو میرے جوانوں جسے سمجھ آئیے، وہ بھی علی یہ بھی علی مل کے نعرہ شاید آپ کو اجر عطا ہے، بڑی بات ہے، آپ خلافت رکھیں گا، نبیوں میں بھی نہیں ہے کوئی دوسرا علی۔ آپ علامہ صاحب اللہ سے پوچھئے گا، جتنے نام ملتے ہیں انبیاء کے علیہ السلام، اگر کوئی رحیم ہے تو صرف رحیم نہیں، عبد الرحیم، اگر کسی کا نام جبار ہے تو صرف جبار نہیں، عبد الجبار، یہ انبیاء علیہ السلام چشمائے کرام ایسی نہیں، صرف میرا علی ہے،
جس کا نام صرف علی ہے. میں تو پڑھ گیا اللہ، اب گلا نہ کیجیے گا کہ پتہ نہیں کیا پڑھ گئے. وہ بھی علی ہے، بس مرتضیٰ کا نام ہے. بس مرتضیٰ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے. اللہ اور اسی میں بات کو ختم کرتے ہیں. اگر وقت بچا تو دو لوگ مسائل کے ضرور پڑھیں گے، اگر وقت بچا ورنہ مجھ سے راضی رہیے گا. میں ایک روایت اور اس کو ذرا توحیدی نظم ہے، تھوڑا سا آپ کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ آپ چھٹی مجلس ہے. آپ کے مدار کو تنزلی آپ کی شب سے لے کے اب تک یقیناً مدارس سن رہے ہوں گے، مسلسل عزاداری مسلسل ماتمداری ہم بھی سفر میں ہیں. تو تنزلی ہے یقیناً آپ کو تھکن ہوگی، لیکن آپ کا مہربانی فرمائیے گا تھوڑا روزہ کے ساتھ بولتے رہیں تو احسان عظیم ہے. جب ایک خبر پھیلائی گئی کہ سید الانبیاء علیہ السلام درود بھیجے رسول اللہ کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد. سرکار علی ہے، خبر حضور مجھے دیکھیے گا قبلہ، سرکار قبلہ مجھے دیکھیے. اللہ آپ کو سلام دے، امام زمان آپ کو سلام. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو نہیں دیکھ رہے کیسے جا رہا ہے مولا آپ کو سلام. خبر پھیلتی پھیلتی پہنچ گئی یونان میں. وہاں کے حکیم بڑے مشہور ہیں، آپ کے علم آج بھی ایسے ہیں، اس دور میں بھی کچھ حکیم تھے. ایک حکیم تھا، جب اسے خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا جو رسول ہے وہ کچھ بیمار ہیں تو کیوں نہ میں جا کے ان کا علاج کروں. جتنی دیر میں مدینے پہنچے سرکار پردہ فرما کے اپنے آبائی گاؤں میں واپس آ چکے تھے. توجہ میری جانب رہے، اللہ آپ کو سلامت ہے. سرکار ظاہری طور پہ پردہ فرما کے اپنے آبائی گاؤں میں واپس جا چکے تھے. اب جب وہ مدینے میں پہنچانا تو بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اس کی ملاقات ہوگی سرکار سلمان فارسی سے. ٹھیک ہے، آپ سمجھ بھی لیں یا بولتے بھی ہیں، اللہ آپ کو سلامت ہے. اس کی ملاقات ہوگی سلمان فارسی سے. اس نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ کے نبی کچھ علیل تھے تو میں ان کے علاج کے لیے آیا تھا. ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ سامنے کو اس نے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے پھر کو نام میرے زمانہ. میں آپ کا احساس کر رہا ہوں نا، میں سانس نکلوا کے آپ سے داد دلوا دوں گا، میرے پانی فرماتے ہیں. سامنے تراب پہ ابو تراب کو آتے ہوئے تھے. امیر کائنات اس کے قریب پہنچے. اس بسم اللہ کی رشید اس یونانی طبیب نے علی کے چہرے کی طرف حیرانی سے دیکھنا شروع کر دیا. حیرانی سے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا، پہچان میں نہیں آ رہا کہ آپ کون نہیں ہو، میں تو دیکھا ہوا ہے. علی فرماتے اس میں تیری کوئی خطا نہیں ہے، میں اللہ کی پہچان میں آتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب بول رہا مہربانی کر یوم نبی کی پہچان میں علی جانتے تھے کیوں آیا ہے. مولا نے پوچھا خیر مدینے میں کیا کر رہے. اس نے کہا میں نے سنا تھا شافی روز حساب کو، میں نے سنا تھا شافی روز حساب کو بیان ہو گیا تھا رسالت مآب کو. کچھ ذوق بھی تھا صاحب ام الکتاب کو، کمزوریاں بھی دین خدا کے شفاعت کو. امیر کائنات اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں تہمت لگانے والے تھے سب بے ضمیر تھے. تہمت لگانے والے وہ سب بے ضمیر تھے. تہمت لگانے والے تھے. مولا امیر اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تہمت لگانے والے جو سب بے ضمیر سے، جن کو آگ لگی تھی بدی سے. یا زہرا بدر کی فیشہ تہمت لگانے والے تھے وہ بے ضمیر سے، جن کو آگ اللہ کو سلام جن کو آگ لگی تھی. جن کو آگ لگی تھی. کہتا آیا تھا میں سید ابرار کے لیے، دونوں مکہ کے مالک و مختار کے لیے نسخہ بڑا تھا آپ کے سرکار کے لیے. اکسیر ہے دوا میری بیمار کے لیے، پوشیدہ کوئی
انسان میں نہیں، مجھ سے بڑا طبیب تو یونان میں نہیں. یہاں تک طبیب بھی اللہ کو سلامت ہے. مجھ سے بڑا طبیب تو اچھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہہ کس سے رہا ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں نے کہا یہ ذرا تمہید کی نظر تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن مہربانی فرمائی. اس نے کہا جی آیا سید ابرار کے لیے مشکل کوئی مرض بھی انسان میں نہیں، مجھ سے بڑا طبیب تو یونان میں نہیں. اس نے دیکھا اور کہا آپ کون؟ مولا فرماتے ہیں میں ان کا وسیع، میں ان کا جانشین، میں ان کا خلیفہ. اس نے یوں مولا کو سر سے پاؤں تک دیکھا. کیونکہ سرکار دبلے پتلے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہتا جی ایک میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے بحیثیت طبیب، ٹانگوں کی حالتیں ہیں نہایت ہی کچھ عجیب. توجہ چاہیے، علی کو کہہ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کس نے کہہ رہا ہے. ٹانگوں کی حالتیں ہیں نہایت ہی کچھ عجیب، ایسا نہ ہو کہ دل میں ہنسے آپ کے رقیب، ہرگز نہ کوئی بوجھ اٹھائیے گا ان قریب. خیبر اٹھانے والے سے کہہ رہے ہیں ہرگز نہ کوئی بوجھ اٹھائیے گا ان قریب، ورنہ مجھے یہ ڈر ہے فصیح الکلام سے، محروم ہو نہ جائے زمانہ امام سے. جب اس نے یہ بات کی نا، یہاں تک میرا پیر علی سن رہا تھا. اب جب اس نے کہا نا آپ کی ٹانگیں کمزور ہیں، آپ وزن نہ اٹھائیے گا، امیر کائنات نے سر اٹھایا. اس کی طرف علی مسکرا کے فرماتے کچھ علم ہے کہ طب کسے کہتے ہیں اصل میں؟ کچھ علم ہے، توجہ فرمائیے، کچھ علم ہے کہ طب کسے کہتے ہیں اصل میں، کس مرض کا علاج ہے، کس خاص فصل میں آئے. کافیوں پہ توجہ میرے جوانوں، جو محنت کرے اس کا ساتھ دیا. امراض کون سے ہیں جو جاتے ہیں نسل میں؟ یہاں پہ بولو نا ہر کلام میں سلامت ہے. امراض آج کا بھی ڈاکٹر ان سے پوچھ رہے کون کون سے مسئلے جینز میں جاتے ہیں. آئے داری اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت سوال فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات ذرا سی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ملا. کچھ علم ہے کہ کسے کہتے ہیں اصل میں، کس مرض کا علاج ہے، کس خاص فصل میں جڑی بوٹی ہوتی تھی نا. امراض کون سے ہیں جو جاتے ہیں نسل میں؟ کیا فرق فاصلے میں ہے اور بلا فصل میں آئے؟ بولنا چاہیے تشویش میں. کیا فرق فاصلے میں ہے اور بلا فصل میں؟ امیر فرماتے بیماریاں خود اپنی گھرا کھولتی بھی ہیں. علی اس کی طرف دیکھ کے فرماتے بیماریاں علی اس کی طرف دیکھ کے فرماتے بیماریاں خود اپنی گرا کھولتی بھی ہیں، کیا ٹوٹیاں یہ تم سے کبھی بولتی بھی ہیں؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے کون کس سے کیا کہہ رہا ہے. بیماریاں خود اپنی گرا کھولتی بھی ہیں، کیا ٹوٹیاں یہ تم سے کبھی بولتی بھی ہیں. اس نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ کے طبیب کہتا ہے میں جانتا ہوں ساری حقیقت اور آپ کی، رخ پہ علامتیں ہیں نہایت خراب کی، ٹانگیں بہت وسیع نہیں میں عالی جناب کی، دیتا ہوں میں دوا بھی نہایت حساب کی. توجہ میرے جانو، دیتا ہوں میں دوا بھی نہایت حساب کی، چہرے پہ زرد رنگ کی مشکل کو ٹال دوں، حضرت اگر کہیں تو میں نسخہ نکال دوں. انہیں پتہ ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں کتنی مشکل بات ہے اللہ. حضرت اگر کہیں تو میں نسخہ نکال دوں. حضرت اگر کہیں توجہ میرے جانو، چھوٹا جانتے ہو مشکل باتوں پہ بولا کرو، آپ بولتے نہیں ہیں تو پڑھنے والا ڈر سے کرتا نہیں ایسی بات ہے. جب اس نے کہا حضرت اگر توجہ میرے جانو، اس نے کہا حضرت اگر کہیں تو میں نسخہ نکال دوں. چلا لگے علی کو. علی فرماتے خاموش، اس قدر نہ بھڑک خائے کا مزاج، میں نے دیا تھا حضرت لقمان کا علاج. بولا میرے جہاں ظاہر کلام میں سلام زندہ ہے زمانے کے نام خاموش، اس قدر نہ بھڑک خائے کا مزاج. سائے کا کہتے ہیں خاموش، اس قدر نہ بھڑک خائے کا مزاج، میں نے کیا تھا حضرت لقمان کا علاج. انگشت میں میری ہے سلیمان کا تخت و تاج.
انگشت میں میری ہے سلیمان کا تفتدار دیتی ہے اب بھی نبض مسیحا مجھے خراج اس مسئلے میں بولنا چاہیے تھا دیتی ہے اب بھی نبض مسیحا مجھے خراج علی اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کہ محشر سے قبل اپنے الہی امور سے مردے ابھی جلا دوں پرانی قبور سے مشکل بات تھی مردے ابھی جلا دوں مردے ابھی جلا دوں پرانی قبور سے میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ سرکار اس کا ذمہ دار آپ ہیں خالق کائنات وہ علی کا اللہ ہے علی ان کے عبد ہیں اور امیر المومنین فرماتے ہیں مردے ابھی جلا دوں ساری اسی کی عطا کرتا طاقت ہے اللہ مردے ابھی جلا دوں پرانی قبور سے امیر فرماتے اچھا تیرے پاس نسخہ ہے اس نے کہا جی بالکل ہے علی فرماتے نہیں پاس اس نے جناب نسخہ نکال کے امیر المومنین کی طرف دیکھ کے کہتے جی یہ 40 دن کی دوا ہے یہ 40 دن کی دوا ہے آج کل ڈاکٹر 5 دن کی دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک دے دو 5 دن کی اس نے کہا 40 دن کی ہے ایک خوراک روزانہ آپ نے تو سن لیا پاس کھڑے تھے سلمان فارسی علی فرماتے سلمان ذرا پانی تو دینا اب لفظوں کا میں ذمہ دار کتاب کا میں ذمہ دار آپ نے سب بولنا ہے اب پانی تو دینا سرکار سلمان فارسی نے پانی دیا 40 خوراکیں علی نے ہتھیلی پہ رکھی اور سرکار نے منہ میں ڈال کے پانی پیا 40 دن کی خوراکیں امیر کائنات نے اکٹھی کھا لی اب حکیم کے چہرے پہ پسینہ آ گیا یہ تمام نہ خراب ہو جائے ڈاکٹر جو آتے صبح شام کو 5 سال بندہ 5 دیہڑیاں دے لا کے سونے اکٹھے کھا بندے پریشانی تو بڑھ تھی اس نے کہا جی یہ کیا ہو گیا اگر کچھ ہو گیا ہی نہیں لوگ تو مجھے پکڑ نہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کرے بات اب تک پہنچ جائے گی نا اور اس کے بعد پھر سناٹا نہیں رہے گا بات پہنچی تو پھر سناٹا نہیں رہے گا یہ وعدہ ہے پھر آپ سے کچھ دیر کے بعد علی کے چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہوا اللہ آپ کو سلامت ہے کچھ دیر کے بعد امیر کائنات کے چہرے پہ پسینہ آنا شروع ہوا وہ اور پریشان ہو گئے اس نے کہا معاملہ خراب ہو گیا میں نے تو 40 دن کہے تھے قیمتیں کٹھی کھا لی ہے علی فرماتے ماتھے پہ یار کیوں ہے تیرا کیا خیال ہے آئے آئے بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا جا رہا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کیا پڑھا گیا علی فرماتے ماتھے پہ یار کیوں ہے تیرا کیا خیال ہے ماتھے پہ یار کیوں ہے تیرا کیا خیال ہے ماتھے پہ یار کیوں ہے تیرا کیا خیال ہے اس معجزے کو تیرا سمجھنا محال ہے اس معجزے کو تیرا سمجھنا محال ہے ہرگز نہ خوف کھا کے دوا کا کمال ہے آئے اور بولو جنہیں سمجھ آئیے جو پیچھے بیٹھے ہو ہرگز نہ خوف کھا کہ دوا کا کمال ہے چہرے پہ یہ جلال رخ ذوالجلال ہے اب بولو جنہیں سمجھ آئیے اللہ آپ کو سلامت ہے حسین آپ نے سرکار نے کہا اسے ہوش میں لاؤ سرکار میرے ساتھ میں تجھے کچھ بتاتا ہوں امیر کائنات چلے ہوئے بھی لفظ ہے کتاب میں سامنے تھی ایک عمارت کے سامنے کونے پہ 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے امیر کائنات نے دیوار پہ یوں ہاتھ مارا
دیوار توڑ دی، مکان نیچے کو گرنے لگا، علی نے 2 انگلیوں پہ ٹیک دی. بس اتنے بندے بولنے والے تھے پوری مجلس میں، توجہ ہی نہیں آپ. میں تو کہانی نہیں سنا رہا، تاریخ ہے. امیر کائنات نے یوں 2 انگلیوں کی، پچھلی بات شاید آپ بھول گئے ہیں، اس نے کہا بوجھ نہ اٹھائیے گا. ہائے ہائے ہائے، علی نے 2 انگلیوں کی ٹیک دی. جیسے کہ اس نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، پھر بے ہوش ہو گیا جناب. امیر نے کہا ہوش میں لاؤ، بھی تو پہلا معجزہ دکھایا ہے. جی اللہ علیہ اللہ تمہیں سلامت ہے. جنہیں بات پسند آ رہی ہے قدیری آپ بلند نعرہ جلی کھولتے ہیں، اپنے ہر نطق سے اسرار خفی کھولتے ہیں. اپنے ہر نطق سے میرے جوانوں توجہ ایسا نہ کوئی اتنا سناٹا کیوں، اپنے ہر اتنا خوبصورت سنتے آ رہے ہو اچانک سے چپ کیوں ہو گئے ہو. اپنے ہر نطق سے اسرار خفی کھولتے ہیں. کب بھلا راہ ہدایت پہ ولی ڈولتے ہیں. آپ کا بولنا اتنی تو بڑی بات نہیں، ذکر حیدر ہو تو گونگے بھی علی ہو. برائے مشہور محمد وآل محمد صلوات. زائرین محترم، انشاءاللہ آج مجلس اعلان اختتام پر شبیہ گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگی. کل کی مجلس کے بعد شبیہ مہدی شہزادہ قاسم علیہ السلام برآمد ہوگی. 8 محرم حرام کو بعد مجلس انشاءاللہ علم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام برآمد ہوگا. اور 9 محرم حرام کو صبح 9 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور نماز جمعہ کے فوراً بعد شبیہ زلجلہ حضرت امام حسین مغروب کربلا برآمد ہوگی. روز جمعہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک 12:30 بجے خطبہ جمعہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ ٹھیک 1:15 بجے قبلہ علامہ صاحب رونق کے فروض منبر ہوں گے اور اختتام مجلس پر شبیہ زلجلہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی. آپ حضرات سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں خطیب آل محمد مفسر قرآن جناب قبلہ مولانا اسد رضا جوہری صاحب ملتمس بولنے کے فروض منبر ہو. برائے خشوع محمد وآل محمد صلوات. قبلہ صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات. مولانا کرام نے ایک گاڑی LRA 2912 راؤنڈ پارک کر دی گئی ہے، فوری طور پر وہاں سے ہٹا لی جائے. LRA 2912
وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ یونس میں مالک کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین احسن الناظرین انسانوں سے پوچھ رہا ہے یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کے نقش قدم پر چلا جائے یا امن لا یہدی، یا وہ انسان جو بغیر ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا اس کی پیروی کی جائے. تو پچھلی تقاریر میں اس کا خلاصہ اور اس کی تلخیص یہ ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. عزیزوں، یہ ہدایت، یہ رہنمائی جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر رکھی. سورہ اللیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی، یہ آیت میں پڑھ کے گزرا ہوں لیکن جملوں کو پچھلی تقاریر کو ملانے کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں ہے. تو اتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی. اتنا صاحب کرم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی اور ہدایت کی ذمہ داری لے کر انسانیت کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہارا دیا. بدنصیب ہے وہ افراد، بدقسمت ہے وہ افراد جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور قدرت کے انتظام کو چھوڑ کر اپنے انتظام کی فکر میں لگا. بدنصیب ہے وہ افراد، کیا بولا جائے، بدقسمت ہے وہ افراد، کیا بولا جائے، اور خوش نصیب ہے وہ افراد اور خوش قسمت ہے وہ افراد جو منزل تسلیم و رضا پر چلتے ہوئے اپنے اختیار حیات کو مالک کائنات کے حوالے کر کے سراپا انا للہ کی تصویر بن جاتے ہیں. عزیزوں، آغاز بیان میں ابتدائی منزل میں آج کی چھٹی تقریر میں اپنے معزز با محترم سننے والے جہاں سے آئے ہوئے ہیں شہر لاہور کے بزرگ بچے نوجوان، ان کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو تلاوت کرنا ہے. اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری دی ہے. اب اس مالک کا کرم، اس ارحم الراحمین کا رحم دیکھیں انسانوں کے اوپر. کہتا ہے سورہ انعام 6 سورہ، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
کہتا ہے کہ اللہ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ بول رہا ہے شرح صدر کر دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، یعنی ترجمہ دیکھیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہے، لیکن انسان کے کرتوت ہی برے ہیں، اللہ کو چھوڑ دے گا. جو کرتوت برے رکھے، اعمال برے رکھے اور ٹھیک ہونے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے دل کو، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کیسے تنگ کرتا ہے؟ بھائی انسان کا سینے تنگ ہو تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے نا. کأنما يصعد في السماء، گویا کہ وہ انسان جس کا سینہ تنگ ہے وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہے. مولانا سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اشارے سمجھتے ہیں، آسمان میں پرواز کر رہا ہے. اب سینہ تنگ ہے تو آکسیجن کی کمی ہوگی نا، اوپر جا رہا ہے. تو اللہ نے مثال دی، مثال دے کے سمجھایا کہ جس کو ہم گمراہی میں چھوڑنا چاہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیں. یہ سورہ انعام کی آیت. اور اب مجھے سورہ نحل کی آیت ملی، سورہ مسورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی اپنا صدر سواد ڈالنے، جس نے بھی اپنا سینہ کفر کے لیے کشادہ کیا، اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے. ایک سورہ ہے وہ سورہ انعام کی سورہ ہے. اور اب سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا، لیکن کس انداز سے پروردگار ہدایت کر رہا ہے. 39 سورہ میں کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، مالک کو کیا بن جائے گا؟ فہو علی نور من ربہ، ایسا انسان اپنے رب کے پاس سے نور کا حامل ہوگا. یہ سورہ زمر کی آیت. اللہ جس کا سینہ کھول دے وہ اپنے رب کے پاس سے فہو علی نور من ربہ، رب کے پاس سے حامل ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اس کی شرح صدر کر دی، اس کے سینے کو کھول دیا. 3 آیتیں ہو گئی. اور اب چوتھی اور آخری آیت سورہ مبارکہ نساء 4واں سورہ اور اس کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اللہ اپنے پیغام، اپنے میسج کی طاقت بتا رہا ہے. یا ایھا الناس، انسانوں سے کہتا اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے انسانوں تمہارے پاس بھی ہے اور سینے کی 4-5 آیتیں پڑھی جس میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا، شرح صدر کرتا ہے. شرح صدرہ للاسلام، کس لیے؟ اسلام کے لیے. ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں انسان کا دل تنگ بھی ہوتا ہے اور کشادہ بھی ہوتا ہے. سینہ انسان کا تنگ بھی ہوتا ہے، کشادہ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں صفتیں قرآن نے بیان کی نا کہ ہم جس کے ہدایت کرتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں صفتیں تنگ ہونا یا کشادہ ہونا مطلق طور پر پورے طریقے سے نہ یہ خیر کہلاتی ہے نہ شر کہلاتی ہے. یعنی صفتیں ہیں انسان کے اندر ہے نا، اللہ بول رہا ہے، لیکن مطلق طور پر یہ صفتیں تنگ ہونا کشادہ ہونا نہ پورے طریقے سے خیر ہے نہ پورے طریقے سے شر ہے، بلکہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے جس بات کے لیے سینہ کشادہ ہو یا تنگ ہو. اچھی بات کے لیے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں ممنون ہوں. اگر اچھی بات کے لیے انسان کا دل کشادہ ہو تو بہت اچھا انسان ہے. اگر بری بات کے لیے انسان کا سینہ کشادہ ہو تو بہت بڑا انسان. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ مطلق طور پر یہ دونوں صفتیں نہ اچھی ہے نہ بری. اس عمل کو دیکھنا ہوگا، اس بات کو دیکھنا ہوگا، اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے لیے سینہ کشادہ ہو رہا ہے یا دل تک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جملہ کہہ رہا ہوں. لیکن انسان کے وجود میں اللہ نے سر رکھا، جسم رکھا، ہاتھ پاؤں، اسی وجود انسانی میں دل بھی ہے، سینہ بھی ہے. دل کا اپنا مقام، سینے کا اپنا مقام. دونوں کا فرق کیا ہے؟ دل ہے مرکز اور سینہ ہے اس تک جانے کا دروازہ. آپ کہتے ہیں جناب فلاں انسان بڑا وسیع القلب ہے، فلاں انسان بڑا ہے نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا،
वसी का नाम अरबी का है, कल्ब भी अरबी का है, वसीउल कल्ब, दोनों को मरकब किया। क्या बोला? वो इंसान जिसका दिल वसी हो, बड़ा हो। आप कहते भाई बड़ा है, अच्छा इंसान है, इसके दिल में वसअत है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसके दिल में मार्फत इलाही के जमा करने की सलाहियत है। तो जिसके दिल में मार्फत, बोला बात रखे, सलामत रखे, जिसके दिल में मार्फत इलाही जमा हो जाए, सलाहियत हो, उसको कहते हैं वसीउल कल्ब, है ना। तो दिल के वसी होने का मतलब क्या है? कि मार्फत जमा करने की सलाहियत हो। और सीने के कुशादा होने का मतलब क्या है? कि दिल तक जाने का जो दरवाजा है वो बंद नहीं, खुला हुआ हो। पर यही तो हम कह रहे थे ना, अभी दिल है मरकज, सीना है उसका दरवाजा, ठीक है ना। दिल वसी है, मार्फत जमा हो रही है, सीना कुशादा है, उस तक जाने का जो रास्ता है वो बंद नहीं है, खुला हुआ है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देकर मेरे नदी तक करीब कर सुनने वालों को, भाई लाहौर की बड़ी बेकार समातें मुझे सुन रही हैं, और जहाँ से होंगे इस पर बैंकर्स भी होंगे, है ना। अगर बैंकर्स ना हो तो बैंक में अकाउंट तो खुला है ना, बैंक में अकाउंट तो खुला है। मैंने पूछा जनाब ये बैंक का खजाना इसमें होता क्या है? काफी माल जमा कराया जाता है, माल जमा करा दो जाकर। मैंने कहा आपने किया? मैंने कहा बिल्कुल किया, ठीक है ना। तो आपने बैंक के खजाने में माल जमा करा दिया। अब फर्ज करें किसी बैंक के सामने रात के 1:30 बजे मैं खड़ा हुआ था, आप मुझे मिले, सलाम दुआ हुई, मैंने कहा जनाब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? कहते जनाब मैं आया हूँ ताकि मैं बैंक के खजाने में जो माल है वो जमा करा दूँ। तो मैंने कहा जमा करा दिया? कहा नहीं, जमा तो नहीं कराया। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि बैंक में जमा कराने के लिए आदमी आता है, तो जमा क्यों नहीं कराया? आपने कहा टाइम देखे, रात के 1:30 बज रहे हैं, उस तक जाने का दरवाजा बंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जुमला बहुत प्यारी वालों, मैंने बेमसला बेहिकमत मिसाल नहीं दी। अगर मिसाल है तो कोई काम आएगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा भाई जमा कराओ ना माल, क्या बैंक के खजाने में माल जमा करने की सलाहियत नहीं है? गाड़ी सलाहियत तो है, लेकिन बैंक तक जाने का दरवाजा बंद है, रात के 2 बज रहे हैं। तो मेरी समझ में आ गया कि मार्फत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ता है। मार्फत के कबूल करने के लिए सामान भी देखना, खुदा करे जुमला पहुंच जाए। मार्फत के कबूल करने के लिए वक्त भी देखना पड़ेगा, सामान भी देखना पड़ेगा, मकान भी देखना पड़ेगा। कोई तहकीक का खुलासा यह है कि दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। अगर ये बात, अगर ये मिसाल, अगर ये एग्जाम्पल मेरे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों को ये पहुंच गई है तो मुझे कहने दो कि दिल है मरकज और सीना है उस तक जाने का दरवाजा। अब जरा कुरान से पूछो कि शैतान मलऊन हमला कहा करता है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। शैतान सीने में वसवसा पैदा करके मार्फत को दिल तक जाने से रोक देता है। यानी शैतान का हमला मरकज में नहीं होता, दरवाजे पे होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी ताकत से आप नारा लगा रहे हैं, इतनी ताकत से नारा आ रहा है, नारे का जवाब भी आ रहा है और आता रहेगा, आता रहेगा। आपकी ज़बानी मोहब्बत है अली के फज़ाइल से। पूरी तहकीक का खुलासा क्या है? अल्लाह जिसके सीने को खोल दे वो अल्लाह के पास से दूर का हामिल होता है, ठीक है ना। तो पूरी तहकीक का खुलासा कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास। रसूल कहते हो कि मैं पनाह मांगता हूँ, किसकी पनाह मांगता हूँ? जो रब्बिन नास है, मलिकिन नास है, इलाहिन नास है। किस चीज से पनाह मांगता हूँ? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु, पढ़ते हो ना, उस शैतान मलऊन के वसवसे से जो सीने में वसवसा पैदा करके मार्फत को दिल तक जाने से रोक देता है। तो तय हो गया ना कि शैतान का हमला मरकज में नहीं होता, शैतान का हमला सेंटर में नहीं होता, शैतान का हमला दरवाजे पर होता है। नबी ने कहा था मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। अब जो भी हमला करे वो अपने जमाने का शैतान। अब आ गया है
بڑے گانے لگ رہے ہیں اور گفتگو جس بندے پر آئی ہے وہاں میرا یہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ آدم کے علم کا وارث علی ہے، مجھے فخر ہے کہ نوح کے شکر کا وارث علی ہے، ابراہیم کی خدمت کا وارث علی ہے، موسیٰ کی ہیبت کا وارث علی ہے، عیسیٰ کی زہد کا وارث علی ہے، یوسف کے جمال کا وارث علی ہے، محمد کے کمال کا وارث علی ہے نا؟ صرف وراثت کی گفتگو آ گئی ہے، تم بھی علی علی کرتے ہو، وارث علی کو وارث مانتے ہو۔ قرآن نے جب وراثت کو ڈسکس کیا تو عجیب شان سے کیا، تو نبی کہہ رہے ہیں میں علم کا شاعر، علی اس کا دروازہ۔ اب کہتے ہیں نا کہ کیا علی والے ہر وقت جب بیٹھتے ہیں تو علی علی کرتے رہتے ہیں ہے نا؟ بھائی نبی نے تو کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ۔ فقیر کو جتنی بھیک ملتی ہے وہ دروازے ہی سے تو ملتی ہے۔ بولے کرتے ساتھ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وراثت دیکھیں اللہ کیسے ڈسکس کر رہا ہے، کہا ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعاء رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي فكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ بولنے میرے ساتھ چلنے والوں، سورہ مریم 19واں سورہ اور اس سورہ کے میں نے دو تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن وراثت کا مفہوم قرآن مجید میں کیا دیا ہے اس کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ مولا سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ مجھے تاثیر ملے اتنی کہ میں ایک سننے والے تک پہنچا سکوں۔ حضرت زکریا نبی ہے، قرآن نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ زکریا بول رہے ہیں کہ پروردگار انی وہن العظم منی، میری بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور، بال سفید۔ نبی ہے، اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور مانگنے بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پروردگار میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید، میرے بال کمزور، میرے کو سوپا دیا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ انی خفت الموالی، مجھے خوف ہے اپنے قرابت داروں سے، مجھے خوف ہے میں کمزور ہو چکا ہوں، ہے نا؟ تو پروردگار کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا، فہب لی من لدنک ولیا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ مفسر نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی، تھوڑی ذرا سی نازک ہے لیکن اتنی نازک نہیں کہ میں سمجھانا سکوں، مولا سے مدد ملی ہے اور اتنے بیدار سننے والے ہو تو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ بس شرط یہ کہ ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے جملے کے اوپر تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے، پوری توجہ رکھیے گا، ایک ایک لفظ کے اوپر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو جملہ میں ہمت کر کے بول رہا ہوں۔ مفسر نے جب اس آیت کو ڈسکس کیا مفسر نے تو کہنے لگے جناب کوئی شک نہیں کہ زکریا نے وارث مانگا، وراثت تھی اللہ سے مانگی انہوں نے، لیکن ایسا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر کہتا ہے کہ ایسا تو مسئلہ زکریا کے لیے نہیں تھا کہ زکریا بڑے پیسے والے تھے، بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے دولت مند تھے، کروڑپتی کے اربپتی کے کھربپتی کے، ہے نا؟ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ان کا مال نہ لوٹ جائے، کہیں پیسہ نہ ختم ہو جائے، تو انہوں نے وارث مانگ لیا، نہیں بیٹا مانگ لیا، نہیں۔ مفسر کہہ رہا ہے وہ حالانکہ آیت میں دیکھیں کوئی نہیں ہے، آیت میں تقسیم نہیں ہے، آیت میں تو فقط یہ ہے کہ وارث دے دی۔ مفسر کہتا ہے کہ یہاں پر وراثت سے مراد زکریا کی مال کی نہیں ہے، بلکہ زکریا کو خطرہ تھا